کہ پورے مہینے میں نہیں کر سکتے تو کم از کم آخری عشرے میں تو یہ 6 کام ضرور کریں۔ اس میں پہلا کام میں بتلاتا ہوں کہ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ظاہر سی بات ہے، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے آسان ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر میں کہتا ہوں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ بالکل اچھی طرح اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے۔ پھر تیسرے نمبر پر تراویح پڑھے، جہاں اچھا قرآن پڑھا جاتا ہو۔ یہ وہ والا نہیں جو رفتار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور بالکل قرآن کی بھی توہین ہوتی ہے، اس طرح کا نہیں، جہاں اچھا قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں۔ تو تیسرا کام یہ کرے۔ پوچھنا یہ تھا کہ مفتی صاحب ایک گھر میں وراثت کیسے تقسیم کریں گے؟ اگر سب اس میں رہتے بھی ہو تو اس کا پھر کیا حساب ہو؟ کیونکہ اگر وہ گھر بیچ دے یا تو باقی جو رہتے ہیں نا تو اس کا پھر مشکل ہو جائے گا نا اس کے لیے، تو اس میں کیا حکم ہوگا اس کا؟ اور اب آج ہماری آڈینس کے لیے کوئی میسج کوئی دینا چاہیں گے آپ رمضان سے پہلے؟ جی بالکل، خاص کر رمضان کے مبارک مہینے میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور سارے مسلمان جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ جب قرآن مجید نے کہہ دیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ظاہر سی بات ہے کس کو نصیب ہو 83 برس کی عبادت، اتنی بڑی عبادت اور اتنی بڑی فضیلت، لوگ اس کو صرف 27 کی رات کو تلاش کرتے ہیں۔ اور وہ بھی کیسے تلاش کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ بیان وغیرہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے، دعا ہو گئی، کچھ رو لیے تو سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہم کو مل گئی۔ حالانکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات، اگر رمضان کا پورا مہینہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم آخری عشرے میں تو اس کا اہتمام کرے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف ہی اسی مقصد سے کیا تھا کہ لیلۃ القدر مل جائے۔ اگر سوتے سوتے بھی اعتکاف میں مسجد میں سو رہے اور اس حال میں رات گزر گئی تو سوتے سوتے بھی لیلۃ القدر مل جائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تھا، اپنے گھر والوں کو باقاعدہ جگایا ہے۔ لیلۃ القدر کے لیے اتنا اہتمام ہے، تو میں ہر نوجوان سے، ہر شخص سے کہوں گا کہ کم از کم رمضان کے آخری عشرے میں اس کا خوب اہتمام کرے، اپنے گھر والوں سے کہے اور خود بھی کرے۔ تو بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم لیلۃ القدر، اس کے لیے کوئی آسان طریقہ، تو میں ہمیشہ آسان طریقہ بتلاتا ہوں کہ پورے مہینے میں نہیں کر سکتے تو کم از کم آخری عشرے میں تو یہ 6 کام ضرور کریں۔ اس میں پہلا کام میں بتلاتا ہوں کہ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ظاہر سی بات ہے، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے آسان ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر میں کہتا ہوں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ بالکل اچھی طرح اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے۔ پھر تیسرے نمبر پر تراویح پڑھے، جہاں اچھا قرآن پڑھا جاتا ہو۔ یہ وہ والا نہیں جو رفتار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور بالکل قرآن کی بھی توہین ہوتی ہے، اس طرح کا نہیں، جہاں اچھا قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں۔ تو تیسرا کام یہ کرے۔ چوتھا کام، کم از کم 2 رکعت تہجد کے لیے، ویسے بھی سحری کے لیے ہم اٹھ ہی جاتے ہیں تو 2 رکعت تہجد کی کم از کم پڑھ لے، اور ہو سکے تو 8 رکعت پڑھے۔ 8 رکعت پڑھیں گے تو بہتر ہے، نہیں تو کم از کم 2 رکعت پڑھ لے۔ اور پانچواں کام، فجر کی جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھے۔ اور چھٹا کام جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہے، لیکن ہمت کریں گے تو آسان ہو جائے گا، کہ رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھ کر فوراً سو جائے، یا کم از کم آخری عشرے میں اس کا خوب اہتمام کرے کہ تراویح کے بعد سو جائیں گے۔ یہ جو نوجوان بیٹھتے ہیں یا کیرم کھیلتے ہیں یا والی بال کھیلتے ہیں اور رات کا ایک حصہ اسی میں گزر جاتا ہے، یا آپس میں ایک دوسرے کا مذاق، غیبت وغیرہ، رمضان کا پورا مہینہ اس میں گزر رہا ہے مسلمانوں کا، ظاہر سی بات ہے رونے کی بات ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ دے رہا ہے اور ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اس مہینے کا۔ اس لیے یہ 6 کام اگر ہم نے کر لیے تو کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر ہوگی، ہمیں مل جائے گی اس کی عبادت۔ اس لیے میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ جس کو لیلۃ القدر مل گئی وہ صاحب قدر ہو جائے گا۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے تھے، جس کو لیلۃ القدر مل گئی وہ صاحب قدر ہو جاتا ہے۔ تو جس کو صاحب قدر بننا ہے وہ یہ کام کرے۔
بے شک بے شک بہت بہت شکریہ حضرت، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ آمین۔ ہمارے ساتھ جو کالر ہے میں ایک ایک کر کے ان کو لینا شروع کر رہا ہوں۔ سلیمان صاحب ہمارے آج کے سب سے پہلا کالر ہے جی۔ سلیمان صاحب آپ اوپر ہیں، مائک ایڈمٹ کیجیے اپنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ مفتی زید صاحب آپ کیسے ہیں؟ مفتی عبداللہ مناج صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ پوچھنا یہ تھا کہ مفتی صاحب ایک گھر میں وراثت کیسے تقسیم کریں گے اگر سب اس میں رہتے بھی ہو تو اس کا پھر کیا حساب ہو؟ کیونکہ اگر وہ گھر بیچ دے یا تو باقی جو رہتے ہیں نا تو اس کا پھر مشکل ہو جائے گا نا اس کے لیے، تو اس میں کیا حکم ہوگا اس کا؟ نہیں، اس میں اگر ایک تو سارے حضرات بھی اس میں رہ سکتے، اس طرح بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 4 بھائی ہے تو 4 بھائی کو جی ایک ایک چوتھائی مل سکتا ہے، ایک ایک چوتھائی مل سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے تقسیم۔ 8 بھائی ہے تو ایک چوتھائی کی 2 حصے ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سب کے درمیان میں بھی تقسیم ہو سکتی ہے اور کسی ایک کے لیے بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ پھر دوسرے بھائی جو ہے ان کو وہ رقم دے دے، جس کے حصے میں وہ گھر آیا وہ دوسرے بھائیوں کو رقم دے دے، اور دوسرے بھائی اگر رہ رہے اس میں تو ان کو کرایہ دینا ہوگا اس بھائی کو۔ تو تقسیم تو کوئی مشکل نہیں ہے، سب جتنے 10 15 20 25 بھی ہو تب بھی ایک گھر میں تقسیم تو ہو سکتی ہے۔ جی مفتی صاحب ساتھ میں بہنیں بھی ہو نا، تو اگر ہاں ہاں، مطلب اتنا اس کے ساتھ وسعت نہیں ہو نا کہ باہر زمین لے لے گھر بنائے۔ پھر یہ تو یا ظاہر سی بات ہے کہ تقسیم میں سب کو شریک بھی کر سکتے ہیں، بہنیں بھی آ سکتی ہے گھر میں، حصے دار ہو سکتی ہے۔ جس دن بھائیوں کے پاس پیسے آئیں گے اس دن اس کی جو ویلیو ہوگی اتنے حصے کی وہ ویلیو دے دیں گے بہنوں کو۔ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے تقسیم جی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، ایک دم آسان میں آسان ہے۔ جیسے کہ ایسے لوگ حق مار کے رہتے ہیں، اس سے اچھا یہ کہ بھائی تقسیم میں یہ ہے کہ پیسہ تقسیم کر دیا جائے اور کسی ایک کو مالک بنا دیا جائے گھر کا۔ جیسے کہ پراپرٹی تو پوری تقسیم ہوگی، اس پراپرٹی میں سے گھر بھی کسی کے حصے میں آئے گا، کسی ایک جس کے حصے میں چلا گیا وہ مالک رہے گا۔ اب دوسرا بھائی وہ کرایہ دے کے رہیں، لیکن جس کا جو مالک ہے گھر کا، جیسے کہ ایک بڑا بھائی وہ کہے کہ نہیں میرا بھائی لوگ بغیر کرائے کے بھی رہ سکتے ہیں، ہاں لیکن جس دن میں بولوں گا وہ چلے بھی جائیں گے۔ تو لیکن وہ باپ کا درجہ لے کے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے حصے میں گھر آیا ہے، دوسرے حصے میں سب کچھ آیا، میں اپنے گھر میں بھائی بہنوں کو رہنے دوں گا، اس طرح بھی رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ لیکن اگر جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب جھگڑا اور فساد ہو رہا ہے کوئی اس پہ تیار نہیں ہے تو بہتر طریقہ ہے کہ پھر پیسے روپے کا تقسیم کیا جائے، جس کے حصے میں جو آ رہا ہے اس کو الگ کیا جائے، گھر کو بھی پھر تقسیم کیا جائے۔ جب ایک گھر میں سب رہ ہی نہیں سکتے ہیں، کوئی ایک کے تحت کوئی نہیں رہ سکتا ہے، تقسیم بھی نہیں ہو پا رہی، تو 2 ہی راستے، یا تو کوئی ایک بڑا بن جائے اس کے حصے میں وہ لے کے سب کو اپنے طور پر رکھ لے، ایسے ہی پیار محبت سے بھاڑا نہ لے، ان کا لینا جائے تو لے بھی سکتا ہے اس کو حق ہے، لیکن معاف کر سکتا ہے نا، معاف بھی کر سکتا ہے۔ جی پر صاحب گھر ہی ایک ہو نا اور زمین نہیں ہو، گھر ہی ایک ہو اور پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ بیچ دے اور سب کو پیسے دے، ایسا صحیح رہے گا؟ ہاں مطلب یہی گھر ایک ہو نا اور زمین نہیں ہو۔ دیکھیے گھر ایک ہو یا چیز ایک ہو، مسئلہ کہاں آتا ہے تقسیم کا کہ ہر کسی کو اپنا حصہ چاہیے۔ اب ہر کسی میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ ہوں گے نہیں بھائی ہمیں تو اپنا حصہ چاہیے ہی، چاہے آپ گھر بیچ کے دو چاہے آپ گھر توڑ کے دو، تو ایسے موقع پر اس گھر میں کسی کا بھی رہنا اختلاف سے خالی نہیں ہے، اس کو ٹوکا ہی جائے گا۔ اس لیے وہی حل ہے کہ بھائی پھر پوری تقسیم کی جائے، سب حصے میں سے ماں باپ کے یا جس کی پراپرٹی بھی تقسیم کی جا رہی ہر حصے کو تقسیم کر دیا جائے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا جائے، پھر جتنے حصے میں جو آ رہا ہے اس کو لے لیا جائے۔ ورنہ کیا ہوگا، کل کو گھر تقسیم ہو کے ہمارے پاس ہے تو پھر بھائی تو گھر لے رہا ہے، مطلب پیسے دکھتے نہیں لوگوں کو، گھر دکھتا ہے، تیرے حصے میں گھر آ گیا تو پورا گھر ہڑپ لیا۔ تو یہ تانا سننے سے اچھا ہے کہ پوری تقسیم پراپرٹی کے پورے جتنے بھی حصے بنتے ہیں وہ کیے جائے، جس کے حصے میں جتنا حصہ آتا ہے سب کو دے کر ختم کر دیا جائے۔ اب جس کو توفیق ہو رہی وہ بھاڑے پہ رہے یا کسی اور جگہ پہ جا کے رہے، ٹھیک ہے۔ جی جی، اور مفتی صاحب ایک اور سوال تھا، میں گاڑی چلاتا ہوں تو جو یہ فاصلہ ہے نا نماز اثر کا، مطلب 74 کلومیٹر ہے، اتنا ہے مفتی صاحب؟ 73 ہے کہ 74 ہے؟ مطلب اپنے مکان سے 78 پکڑو تو بہتر ہے، 78 پکڑو جی تو بہتر ہے، احتیاط اچھا اسی میں۔ تو جی، تو ابھی میرا سوال یہ ہے صاحب کہ میں تقریباً صبح نکلتا ہوں تو میرا پورا دن تقریباً 9 گھنٹے ڈرائیو ہی رہتا ہے، تو مثلاً ابھی میں اپنے مکان سے تقریباً میں گیا 72 کلومیٹر، پھر واپس آیا تقریباً 40 کلومیٹر رہ گیا،
تو اس میں بھی میں وہی پڑھوں گا نماز قصر یا پورا پڑھنا پڑے گا؟ مطلب پورا دن میں ڈرائیو کرتا ہوں، تقریباً 700-800 کلومیٹر سے اوپر چلا جاتا ہے کبھی کبھی، یا 500-400 اتنا تو ہوتا ہے۔ نہیں، آپ کہہ رہے کہ 72 کلومیٹر کے بعد واپس گھر آ جاتا ہوں، ایسا بولا آپ نے؟ جی مطلب میرا ڈیوٹی ہوتا ہے نا 10 گھنٹے 9 گھنٹے، تو کبھی کبھی لمبا مطلب جی دیکھیے سلیمان صاحب، آپ ایک ہی وقت میں 72 سے زیادہ جاتے ہیں؟ جی جی کبھی کبھی وہ لمبا چلا جاتے ہیں۔ ہاں، تو جب آپ 77 کروس کر دیں گے جس دن، اس دن آپ کیا کریں گے؟ پھر پڑھیں گے قصر۔ لیکن جب بھی آپ کا 77 کروس نہیں ہو رہا ہے، اس کے اندر ہی آپ ہیں، دوبارہ گھر پر آ جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں، 77 کے اندر ہیں، آپ کو پوری پڑھنی۔ اور اگر سیم سٹی میں ہو تو بھی پورے پڑھنے، مطلب اگر سیم سٹی ہو اس میں 71 سے آگے میں نکل گیا، دوسری سٹی میں نہیں گیا ہو، سیم یعنی مطلب ابھی اپنی دبئی سٹی میں ہو نا جی، ہاں، آپ اپنی میں سٹی میں ہی گھوم رہے ہیں، یعنی سٹی سے باہر نہیں نکلے، ایسا؟ جی مطلب میں دبئی میں ہوں، ابھی دبئی میں بھی ایک جگہ ایسا ہے، مطلب ابوظہبی کے بارڈر تک وہ 78 سے بھی تھوڑا آگے پہنچ جاتا ہے، تو اس میں بھی میں دبئی کے اندر پھر نماز قصر پڑھوں گا نہیں، 78 سے اگر آگے بھی۔ پورا دبئی مراد نہیں ہے، آپ دبئی کے جس شہر کے اندر رہتے ہیں، جیسے ابو دھابی ہے، اس کا کیپٹل جی ہے، تو ابو دھابی جی کے اندر اگر آپ 100 کلومیٹر بھی گھومیں گے نا تو آپ کو تو پوری نماز پڑھنی ہے، لیکن ابو دھابی سے جیسے باہر نکلیں گے آپ، اس کو کراس اچھا کریں گے اور وہ 78 کلومیٹر ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو قصر کرنا ہے۔ اچھا مطلب اگر سٹی میں چاہے 500 کلومیٹر بھی گھومتا رہوں، 78 سے آگے نہیں ہاں، گیا تو وہی پڑھنا پڑے گا۔ جی 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 اچھا ابھی سمجھ گیا مجھے، چھوٹا سا ایک سوال ہو رہا ہے، داڑھی میں خلال، مطلب اگر داڑھی گنی ہو تو خلال کا طریقہ کیا ہوگا؟ نارملی تو اگر داڑھی میں تو تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں، اگر زیادہ اگر ہلکی ہو، تو اگر گنی داڑھی مفتی صاحب تو اس کے لیے خلال جو بال چہرے کے حصے کے اندر ہے، ایک تو جی لٹکنے والے بال ہے، جو لٹکنے ہاں والے جی بال ہے اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، اور جو بال چہرے کے حصے میں آتے ہیں ان کو دھونا ضروری ہے، اس حصے کو دھونا ضروری ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ یہ جی حصہ یہ جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ دکھ رہی ہے میری داڑھی آپ کو، ہاں یہ جی چہرے ہاں میں جی آ رہا ہے، یہ سب یہ دھونا ہے آپ کے لیے، چہرے میں جو لگ رہا ہے یہ بال جو لٹکنے والا ہے بال، یہ مستحب نیچے میں آ والے جائے ہاں گا، جی، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ اس جو میں لگے خالی ہوئے ہاتھ ہیں، پھیر دئیے۔ ہاں یہ جو لگے ہوئے ہیں اس کو دھونا ضروری ہے، باقی جو اچھا باہر مطلب کے سے ہاں جو یہ آ رہے ہیں اس کو بس ہاتھ پھیر دیں گے، خالی کافی ہو جائے گا۔ ہاں، بس بس۔ اچھا مطلب 3-4 چلو ڈال کے پھر ایسا خلال کرو، ایسا تو پھر صحیح رہے گا ایسا۔ ہاں ہاں، ہو جائے گا، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہاں جی چلو ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ چلیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔